السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک اور بڑا اہم ترین محاذ وہ بھی عبور کر لیا اور اپنے نام کر لیا۔ جیسے استنبول کے اندر آپ دیکھیں کہ متعدد بار ہر ڈرمی کا مظاہرہ افغان ڈیلیگیشن نے کیا، اس کے باوجود بھی ان سے اس بات کو منوا لیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ویریفائیبل کریڈیبل ایکشن کیا جائے گا۔ ایک ایسا فریق جو پہلے مانتا ہی نہیں تھا کہ ٹی ٹی پی کی کوئی موجودگی بھی ان کی سرزمین کے اوپر ہے۔ تو اب جب کہ دوبارہ دوسرا راؤنڈ بھی مذاکرات کا ایک ہوگا، تب تک جو ہے گفتگو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلے گی۔ ایسے میں سب سے بڑا لوزر اور سب سے بڑا ونر اس کے اندر کون ہے؟ جتنے بھی تخریبی ذہنیت کے افراد یا ممالک تھے، انہوں نے کیا کھویا، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ چونکہ متعدد ممالک جو ہے جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ کون ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک فل فلیج وار ہو جائے یا پراکسی ٹیررزم کے ذریعے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے؟ اور کون ہے جو ایکچولی یہ افغان طالبان رجیم کے اوپر لیوریج ڈال سکتا ہے، ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے کہ آپ قرار واقعی سزا دہشت گردوں کو دیں یا اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں؟ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے، دہشت گردی ہمارے یہاں انفلٹریٹ نہیں ہوتی، تو پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو کیپٹلائز کرے گا، ڈپلومیٹک گینز کو پالیسی میں کیسے کنورٹ کرنے، تمام چیزیں رکھتے ہیں، یہ تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے ایک ینگ پولیٹیکل لیڈر ہیں سردار علم خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ سردار صاحب۔ اور آپ چونکہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان جب آپس میں انگیجمنٹ جاری تھی، پاکستان جا کر افغانستان میں کراس بارڈر سٹرائکس بھی کر رہا تھا، چونکہ بلوچستان کا ایک لمبا بارڈر، ہمارا جو لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، بلوچستان والی سرحد بھی بہت سینسٹیو ہے اور ہر وقت گرم رہتی ہے، اور وہاں سے بھی دہشت گردوں کا جو ہے انخلا اور دوبارہ یہاں پر انٹری ہوتی ہی رہتی ہے۔ ایسے میں ان ٹاکس کے حوالے سے جو استنبول میں ہو رہی تھیں، آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے کہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میرے خیال سے کہ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، افغانستان کچھ چیزوں کو بڑا ایک مس کیلکولیٹ کیا ہے اس نے۔ افغان طالبان انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، ریاست پاکستان کی جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اس چیز کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو یا افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، یا افغان طالبان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، یا افغان رجیم کے خلاف حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا کلیئر سی بات ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان افغانستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، پاکستان افغانستان کی سورنٹی کے خلاف نہیں ہے، حالانکہ ہم نے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے انہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ضرور خلاف ہے، پاکستان ہر اس دہشت گرد جماعت کے خلاف ہے جو دہشت گردی پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے، تو وہ یہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ابھی۔ اب جہاں تک ٹاکس کی بات ہے، استنبول میں جو ٹاکس ہوئی، کافی حد تک ہوتے جب اینڈ رزلٹ پہ پہنچنا تھا تو کابل سے کال آ جاتا تھا کہ جی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو وہ کافی حد تک وہاں پہ رہ گئے۔ ابھی آگے اس کے بعد قطر دوحہ میں چیزیں آگے بڑھنی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ آن پیپر افغان گورنمنٹ وہ بس لکھ کے دے دے، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لے، معاہدہ کر لے کہ ہماری زمین ان کے خلاف کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی میں استعمال نہیں ہوگی، ان کی زمین ہمارے خلاف کسی دہشت گردی کی کارروائی میں استعمال نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو ریٹن مل کے ایگریمنٹ، دہشت گردی کو ختم کرے، یہ جو ریٹن ایگریمنٹ کی آپ بات کریں، اسی نقطے کے اوپر آپ کو واپس لے کر آتی ہوں۔ ریٹن گارنٹی دینے کے اندر اتنی زیادہ ہچکچاہٹ کس بات کی؟ ریٹن گارنٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے بن رہا ہے کہ افغان طالبان نے ماضی میں جتنے بھی جہاد کے نام پہ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو ان کو کافی حد تک ٹی ٹی پی کی بڑی سپورٹ رہی ہے۔ ٹی ٹی پی نے ان کو مجاہدین سپلائی کیے ہیں، ٹی ٹی پی نے ان کو ہر محاذ میں مدد کی ہے ان کی۔ اب اگر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے، تو ان کو ایک بہت بڑے بیکلیش کی ایک انسیکیورٹی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ کر دیا، کیونکہ ٹی ٹی پی پہلے ہر کارروائی میں ہمارے ساتھ تھی، ہر جنگ جو بقول ان کے مجاہدین یا جو بھی وٹس ایور تھے ان میں ان کو سپلائی کرتی تھی، وہ گروپ جو ہے جنہوں نے ان کی بیس میں اپنا خون دیا ہے، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا، مگر سردار صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی،
اگر ریٹن گارنٹی ٹی ٹی پی کے خلاف دینا اتنا ہی زیادہ ان کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول ہے یا ہم کوئی حکومت بھی رکھتے ہیں, ہمارا کوئی اختیار بھی ہے؟ ان کا تو اختیار ہی نہ ہوا. پھر دعویٰ تو اشرف غنی بھی کرتا تھا کہ اس کا کنٹرول ہے. خیر ابھی اس پہ میں کیا بات کروں, لیکن ابھی آپ نے ایک ٹی ٹی پی کمانڈر پچھلے دنوں قاری امجد ٹی ٹی پی کا نمبر 2, بالکل نمبر 2, وہ مارا گیا. اگر دیکھیں بات سیدھی ہے کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بڑے پیار سے سمجھایا, منتیں کی, ہاتھ باندھ کے ہم نے سمجھایا, ہر چیز ہم نے کی, لیکن اگر معاہدہ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ, ایک ساتھ دہشت گردی کو ہم ختم کرتے ہیں. وہ اس وقت انڈین رجیم کی گود میں بیٹھ کے افغان گورنمنٹ جو حرکتیں کر رہی ہے اور جس طرح سے ٹیررزم کو ایک اپنے امبریلا کے نیچے چھپا کے اسپریڈ کیے جا رہے ہیں, تو اگر یہ بات ہے, اگر معاہدہ ہوتا ہے تو جی بسم اللہ, اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو اللہ مالک ہے. جیسے نمبر 2 ان کے مارے گئے ہیں, نمبر 1 بھی مارے جائیں گے انشاءاللہ. سردار صاحب اس میں ایک اور بات بھی پھر جو ہے بہت سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں, ہمارے پاس اس کا ایویڈنس بھی ہے کہ افغان طالبان رجیم چاہتی ہے کہ ٹی ٹی پی اور ایسی پراکسیوں کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر ویپنائز کیا جائے اور پھر دنیا کو بلیک میل کر کے امریکی انوالومنٹ بیچ میں کروا کے ایک فائنینشیل کوریڈور کھولا جائے اور اپنی مانیٹری بینیفٹس ایکسٹریکٹ کیے جائیں. تو یہ بلیک میلنگ اسٹریٹجی کے طور پر ایسی پراکسیاں استعمال کب تک ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں ان کے بارے میں اور تو میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ دوں گا. ویسے میں کہنا نہیں چاہتا یہ بات, پیسے کے لیے شاید یہ اپنے باپ کا خون بھی کر دیں, کیونکہ جتنے احسانات ان کے اوپر پاکستان کے ہیں, پاکستانی فوج کے ہیں, پاکستانی سیاستدانوں کے ہیں اور پاکستانی عوام کے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا ہے, آج اگر یہ ان کو مارنے پہ آئے تو پیسے کے لیے دے کین ڈو اینی تھنگ. اچھا ایک اور چیز بھی نہیں سمجھ میں آتی, جیسے خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ ایک دیا کہ افغان ڈیلیگیشن کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی والے تو جی پاکستانی پناہ گزین ہیں اور یہ پناہ گزین آرام سے یہاں پر ہمارے پاس رہ رہے ہیں, یہ پاکستانی میٹر ہے, یہ تو ہمارا میٹر ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیے ذرا کہ دنیا میں کون سے وہ پناہ گزین ہوتے ہیں جو پراکسی بن کر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک کے خلاف, اور سب سے اہم ترین بات کہ وہ اتنے زیادہ ویپنائزڈ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ وہ مسلح سے اسلحے سے لیس ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹی ٹی پی مطلب عجیب بات ہے, پاکستان کی کوئی انہوں نے بات کر دی, اسی طرح پھر بی ایل اے کی بھی بات کر لیں جی, اسی طرح بی ایل ایف کی بات کر لیں, اسی طرح اللہ نظر کی بات کر لیں, اسلم اچھو مارا گیا افغانستان میں, ان کی بات کریں. ایک دیکھیں جب ان کو کوا سفید نظر آ رہا ہے, اب ان کو لگتا ہے مکمل دنیا بیوقوف ہے, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس وقت بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ ان کا فارن منسٹر پاکستان کی بجائے جنگ کے دنوں میں جب ایک ایسکلیشن عروج پر ہے, اس ٹائم پہ ایک مسلم کنٹری کو چھوڑ کے وہ جا کے مودی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے وہ جی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ جی پاکستان کو پوچھنا چاہیے سوویت یونین سے, پاکستان کو یو ایس ایس آر, امریکہ, ان سے جا کے پاکستان پوچھے کہ افغانستان کیا ہے, افغان کیا ہے. جی افغانیوں کو ہم بڑے اچھے سے جانتے ہیں, بڑی غیرت مند قوم ہے, بڑی بہترین قوم ہے, محنت کش قوم ہے, بڑی اچھی قوم ہے. لیکن اس جیسے جو بلیک میلرز جو جھتا بیٹھا ہوا ہے نا, ان کو پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے جی, اگر پاکستان کی انوالومنٹ نہ ہوتی تو ان کو کبھی یو ایس ایس آر جو ان کی حالت کرتا نا, یا کبھی امریکہ ان کی جو حالت کرتا نا, جتنا ان کو دفاع پاکستان, ریاست پاکستان نے دیا ہے وہ ان کی سوچ سے بالا تر ہے, جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. جس انسان کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا, اچانک سے اس کے ہاتھ سب کچھ لگ جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اب اچانک سے ان کو گورنمنٹ مل گئی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا, وہ پاور کا پتہ نہیں ایک نشہ سوار ہو گیا ہے. اور دیکھیں افغان طالبان از ناٹ افغان طالبان, افغان طالبان کے پیچھے بہت سی چیزیں, ان کے پیچھے اور بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ان میں سے چلیں ایک ٹی ٹی پی ہے. کیوں لکھ کے نہیں دے رہے, کیوں وہ ریکگنائز نہیں کر رہے ٹی ٹی پی کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, کیوں نہیں کر رہے؟ جب ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اوپر یہ الزام ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کی طرف سے ہے یہ آرگنائزیشن, چلو وٹ سو ایور 2 منٹ کے لیے چلے مان لیتے ہیں ان کی بات. ٹھیک ہے پاکستان کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, آپ بھی مان لو نا, آپ تو ہمارے اوپر ڈال رہے ہو, آپ کا کیا جاتا ہے, آپ مان لو نا.
سردار صاحب ایسے میں جب دہشت گردی اتنا زیادہ منافع بخش کاروبار ہو کہ ڈالر سے بلینز آف ڈالرز جو ہے انڈیا سے مل رہے ہوں, دوسرے ممالک سے پکڑ رہے ہیں, امریکہ سے بھی بلیک میل کر کے نکلوانے ہوں, اتنا منافع بخش کاروبار. $40 ملین ان کو مل رہے تھے ہر مہینے. کس ملک سے مل رہے تھے وہ نہیں بتاؤں گا. ہر مہینے $40 ملین افغان گورنمنٹ کو مل رہے تھے جب امریکہ یہاں سے چلا گیا. پھر بھی مل رہے تھے. تو اب جو یہ انڈین سفارت خانہ بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے, بڑا اہم ترین بندہ بھی انہوں نے وہاں پر لگا دیا ہے, تو اور ساتھ میں پاکستان کا پانی بند کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کی فنڈنگ کہاں سے آنی ہے, فنڈ کس سے کرنا ہے اس کو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے جو چیف ہے نا عاصم منیر صاحب, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جی انڈیا نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ ہم پتہ نہیں کوئی پانی بند کر دیں گے, پتہ نہیں کوئی ایکسٹرا ڈیم وغیرہ بنا دیں گے. اگر یہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں کوئی 1-2 ریورس کو ریکگنائز بھی کیا ہے انڈیا کے لیے افغانستان کی, ٹھیک ہے جی, وہ بیگانی شادی میں افغانستان دیوانہ, کچھ ایسی حرکت انہوں نے کی ہے. تو جنرل صاحب نے کہا کہ جی اگر یہ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ لوگ ایک ڈیم بنا لیتے ہیں وہاں پہ واٹر سٹوریج کے لیے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم سے 2-3 راکٹ چلا کے وہ ڈیم ویسے ہی توڑ دیں گے, کر لیں بسم اللہ. یہ دیکھیں باتیں صرف کرنے کی ہوتی ہیں, جب امپلیمنٹیشن کی باری آئے گی نا, الحمدللہ. پاک فوج نے کیا کہا تھا جب انڈیا کے ساتھ اسکلیشن ہوئی تھی کہ جب پاکستان کرے گا تو پاکستان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پاکستان جب کرے گا تو دنیا بولے گی. تو وہی ہوا. اب جب پاکستان کی باری آئے گی, اگر یہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بولنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈ لائن جو ہے وہ ایک اسٹیبلش ہوتی ہوئی ہمیں دوبارہ نظر آ رہی ہے. اب اس کانٹیکس کے اندر اگر افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے اور فرض کیا ریٹن گارنٹی بھی دے دیتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے, تو پھر کیا جو خوارش کے اٹیکس روزانہ ہمارے جوانوں پر ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز کے اوپر ہو رہے ہیں, بی ایل اے ادھر سے جو ہے روزانہ دہشت گردی جو کر رہی ہے, کیا آپ کو اس میں کمی نظر آ رہی ہے؟ پھر دیکھیے میری جو ذاتی اسسمنٹ اور تھوڑا بہت جو ایکسپیرینس ہے اور اپنے بزرگوں سے جو ایکسپیرینس ہے, اگر افغانستان ایگریمنٹ کر بھی دیتا ہے کہ جی ہم ان خوارج کے خلاف ہیں یا ان کو ٹیررسٹ مانتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر یہ ایگریمنٹ ریٹرن کر بھی دیتا ہے, یقین جانے ان کی ہسٹری ایسی رہی ہے, اسٹل افغانستان ان کو سپورٹ کرے گا, اسٹل کرے گا. لیکن اس ایگریمنٹ کی صرف ایک حیثیت یہ ہوگی کہ ہم ڈائیلاگس کے لیے اس حد تک بھی گئے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جب ہم بیٹھیں گے تو ڈائیلاگس کے لیے ہم اس حد تک بھی گئے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, اف افغانستان از گوئنگ ٹو سائن دا ایگریمنٹ بٹ اسٹل دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ دیٹ ہیل آف ٹی ٹی پی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو مذاکرات میں صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو تو پھر صرف زبان وہی استعمال آتی ہے. دیکھیں افغان طالبان جو ہے وہ ہے عادت سے مجبور ہے, ان کو ایک ہی چیز آتی ہے, منافقت, جھوٹ اور مذہب کا غلط استعمال. اچھا, ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ آپ نے یہ بھی مینشن کیا نا کہ کابل سے بار بار کال آتی تھی, مذاکرات کو وہیں پہ ٹھپ کر دیا جاتا تھا, تو ایسے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور کندھاری نیٹ ورک انہوں نے ٹی ٹی پی کو رکھا ہوا ریزرو, کہ کابل نے کہا ہے کہ جی ہم استعمال کریں گے وقت آنے پر کندھاریوں کے خلاف اس کو. ان کی تو پھر اپنی سیاسی کشمکش اتنی خوفناک ہے آپس کی کہ یہ تو ایک دوسرے کو نہیں بخشیں گے, زندہ نہیں بخشیں گے. یہ دیکھیں وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے پاور کی جنگ, ٹھیک ہے نا, ایک پاور پالیٹکس وہاں پہ چل رہی ہے. اس میں 3-4 ایسے نیٹ ورکس ہیں جو اپنا مکمل طور پہ زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اشرف غنی کو نکال دیا, ابھی تو افغان طالبان ہے, اب 2 نیٹ ورکس اور وہاں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. کل وہ نیٹ ورک اگر اس نیٹ ورک کو ریموو کر دیتے ہیں پھر کیا جواز بنے گا. اور جہاں تک بات ہے ان خوارج اور یہ ٹی ٹی پی کو ان 2 نیٹ ورکس کے خلاف افغان طالبان اگر ان کو یوٹیلائز کرے گا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, فرام نو ویئر نو کنسرن, کسی بھی طریقے سے نہ کوئی مسئلہ نہ کچھ بھی نہیں, بس اچانک رات کو
افغانستان کی جو بارڈرز ہیں وہاں سے فائرنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے جوانوں کے اوپر اچانک سے. یہ نہیں کہ کوئی ہمارے جوانوں نے شروع کیا, ہمارے جوانوں نے ریٹیلیٹ ضرور کیا, بٹ دے نیور انیشیٹڈ دیٹ ایسکلیشن. انہوں نے کیا کیا جی, ایک طرف سے ہمارے جو بارڈرز پہ آمنے سامنے چیک پوسٹ ہے انہوں نے وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی تو ہمارے جوانوں کو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے جوان سارے جو ارد گرد باقی جگہوں پر ہیں وہ سارے ڈائیورٹ ہو کے وہ اس چیک پوسٹ پہ پہنچ جائیں گے اور یہاں سے ریٹیلیٹ کریں گے ان کو, اور جہاں سائڈ پہ تھوڑی فوجی نفری کم ہو جائے گی تو خوارج وہاں سے داخل ہو کے پاکستان آئیں گے. ایسا ہی ہوا, پاکستان کی فوجیں ہماری فوجیں ایک جگہ آ کے انہوں نے ان کو ریٹیلیٹ کیا, جواب دیے, اور خوارج جب اندر آئے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اوپر ڈرون نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ریئل ٹائم موومنٹ ٹریک ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک ہی ٹائم پہ افغانستان فائرنگ بھی کرتا ہے, بارڈر ایسکلیشن, اور سیم اسی ٹائم پہ آپ کے 40 50 خوارج اسی ٹائم پہ اس فائرنگ کے دوران, افغان فوجی نہیں مارا جا رہا, اسی فائرنگ کے دوران خوارج ضرور ساتھ میں پڑوسی جو بارڈر ہے ادھر ضرور مارے جا رہے ہیں 50. اس کا مطلب یہ واضح سہولت کاری ہے. اور پھر کیا ہے, اچھا ایک جانے سے پہلے ایک کوئک ٹیک اس کے اوپر دیتے جائیں کہ ہمیں امید یہ تھی کہ یہ جو افغان میں اس وقت رجیم بیٹھی ہوئی ہے ڈیورنڈ لائن کا جو معاملہ اس طرح سے اگریسولی پش نہیں کرے گی. ہمیں یہ امید تھی ان سے کہ ہمارے ان پہ بڑے احسانات ہیں. پچھلی رجیمز چلو اشرف غنی کی ہے, حامد کرزائی کی, سمجھ میں آتا ہے, ان کا سمجھ میں نہیں آتا ہے جس طریقے سے اگریسولی ڈیورنڈ لائن کا معاملہ اٹھاتے ہیں. پشتون نیشنلزم کارڈ بڑا بھرپور طریقے سے کھیلنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ کارڈ چلے گا ان کا؟ دیکھیں مصیبت یہ ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو ہمارے درمیان ہائر کر کے ہمیشہ سے ایک ریلیجن کارڈ جو ہے اس کو بڑا استعمال کیا گیا ماضی میں. اسی طرح قومیت کی بنیاد پہ بہت سارے کارڈ, بلوچیت کے نام پہ جاگ پنجابی جاگ, اس کے نام پہ پشتونستان کے نام سے, سندھو دیش کے نام سے بہت سے ایسے کارڈ بھی پھینکے گئے, اور کبھی یہودی ایجنٹ کے کارڈ پھینکے گئے, کبھی یہودیوں کو فوج کے نام کے کارڈ پھینکے گئے. تو اس طرح کی سازشیں ہوتی رہیں گی. یہ دیکھیں اس سے ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے. دس از دا رسپانسبلٹی آف دا انٹائر نیشن. اس میں آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, نیوز اینکرز ہیں, ہمارے فوجی ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں, اور یہ پہنچائیں کہ ہم پاکستانی پہلے ہیں. جی, اور ہمیں ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کے لیے مکمل طور پہ تیار ہونا ہے. اس چیز سے نہیں ڈرنا کہ جی مارے جائیں گے, فلانے جائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جی علم خان کو مارے گا تو خدا مارے گا. علم خان کو یہ بندے, یہ ٹی ٹی پی وی ٹی پی یا یہ بی ایل اے ٹی ایل اے, یہ لوگ نہیں مار سکتے, خدا ہی مارے گا. اس جذبے کے ساتھ تو اس پہ اگر اپنے ملک کے نام پہ آپ چلے جاتے ہو تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے. اسی جذبے کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.